معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، احب اللہ من احب حسینا، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے مبارک دن ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جسے حدیث مبارکہ میں شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور ماہ محرم الحرام یہ تاریخ انسانیت میں ہمیشہ سے حرمت والا اور تقدس والا مہینہ شمار کیا جاتا رہا ہے، اور خاص کر اس کی جو 10 تاریخ ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ یعنی ماہ محرم الحرام کا 10واں دن، 10ویں تاریخ کا دن، تو یہ دن یقیناً پچھلے امتوں کے لیے بھی بڑا قابل تعظیم رہا ہے، اور اس تاریخ میں، اس دن میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور ہم امت محمدیہ کے لیے یوم عاشورہ اس اعتبار سے خاص کر اہمیت کا دن ہو جاتا ہے کہ اسی دن میں نواس رسول، صدق رسول، ریحانت الرسول، سید الشہداء، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے رفقا نے اسی 10 محرم الحرام کو 61 ہجری میں یزیدی فوج کے مقابل میں کھڑے رہے اور دین مصطفیٰ کے علم کو بلند رکھے، اور آپ تمامی حضرات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہتی دنیا تک ایسی مثال قائم فرما دی کہ اس طریقے کی مثال اور قربانی کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ اور ہم تمام گناہگار امتیوں کے لیے آپ نے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا کہ دین کے خاطر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دین پر قائم رہنا ہے، اور دین کے نام پر کبھی مصلحت کے شکار نہیں ہونا ہے، اور ہم پر لاکھ مصیبتیں کیوں نہ آئے۔ یقیناً آج ہم اور آپ بھی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جن مصیبتوں، جن تکالیف اور جن ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کیا، جن کا سامنا کیا، آج ہم اور آپ اگر اسے دیکھیں تو ہماری پریشانی، ہماری مصیبت اور ہماری ہر ایک مشکل بہت ہی کم اور ہلکی نظر آتی۔ تو ایسے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو
ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور پریشانیوں پر ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک آزمائش پر راضی رہنا ہے، تبھی جا کے ہم سچے مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔ اور اسی وجہ سے ماہ محرم الحرام کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو سنی مسلمان، خوش عقیدہ مسلمان، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شہدائے کربلا اور دیگر اہل بیت کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں خاص محفلیں سجاتے ہیں، اور ان کے نام سے جہاں محفلیں سجاتے، ایصال ثواب اور نیاز کا اہتمام کرتے، یقیناً یہ تمام باتیں ہماری یہ محبت کی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ واقعہ کربلا یہ ایک بہت ہی عظیم اور تفصیلی واقعہ ہے، یقیناً آپ اور ہم انشاءاللہ عز و جل آنے والے دنوں میں اسے سماعت کریں گے، لیکن آئیے سنیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کیا ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے آج سماعت فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تقریر کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ ایک سنی مسلمان کو 10ویں محرم کو کیسے دن گزارنا چاہیے، کن باتوں کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عظمت و شان ہے کہ آپ کے بابا جان حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نانا جان سبحان اللہ سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور آپ کی نانی جان ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو یہ نسبتیں آپ کو حاصل ہے، اور آپ کے بڑے بھائی سبحان اللہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی بھی بڑی عظمت و شان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاص محبتوں سے آپ کو نوازا کہ جیسے ہی ولادت مبارک ہوئی آپ اپنی شہزادی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، اور لا کر آپ نے یہ فرمایا کہ لاؤ میرے بیٹے کو مجھے عطا کرو، مجھے دے دو، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گود میں لیا، اور لینے کے بعد ان کے کان میں اذان آپ نے پڑھی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کے بچپن میں آپ چھوٹے ہیں اور آپ کے کان میں اذان کس نے دی؟ سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور سب سے پہلے کلمات مبارک جس زبان مبارک سے آپ کے کان میں گئے تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گئے۔ آپ نے اذان فرمائی، سبحان اللہ، اذان بھی کتنی پیاری رہی ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی، اور ہم اور آپ بھی اذان دیتے ہیں، لیکن کچھ فرق رہا ہوگا کہ ہم جب اذان دیتے اور کلمہ شہادت پر پہنچتے اور کلمہ شہادت میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کی گواہی دیتے تو ہم اور آپ کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اذان دی ہوگی تو آپ نے فرمایا ہوگا اشہد انی محمد رسول اللہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے کان شریف نے جن کلمات مبارک کو سنا وہ کلمات اذان ہے، اور وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا۔ اور اس کے بعد سنت یہ ہے
کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو بھٹی پلائی جائے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے کوئی نیک شخص یا پھر عالم دین یا پیر صاحب کے ذریعے سے ان کے یعنی پیر صاحب یا کوئی نیک شخص اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز چبائے اور چبانے کے بعد اس چیز کو ان کے منہ میں ڈال دے، جو بچہ ہوتا ہے پیدائش جو پیدا ہوا بچہ اس بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے، اس کو بھٹی پلانا کہتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اذان دی گئی اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے خود کھجور شریف کو اپنے منہ میں چبایا اور اس کے بعد اسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خاص تربیت اور پرورش ہوئی ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوئی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے تو آپ شہزادے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سب سے پیارے آپ کو کون ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہو، دونوں سے بڑی محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ کبھی اگر ان کا رونا آپ سن لیتے تو بے چین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے گزر رہے تھے، گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور امام حسین یا پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رونے کی آواز آئی، آپ فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے فاطمہ میرے ان نوازوں کو بیٹوں کو رونے مت دو، ان کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، حالانکہ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں اپنے ماں کے پاس رو رہے ہیں اور بچوں کا ماں کے پاس رونا کبھی لاڑ پیار سے بھی ہوتا ہے اور محبت ہی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یزیدی ظالموں نے 10 محرم الحرام 61 ہجری میں جو ظلم و ستم ڈھایا ہے اور جس طریقے سے اہل بیت کے ننھے ننھے پھولوں پر اپنے ظلم اور ستم کو آزمایا ہے، تو اس موقع پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوئی؟ اللہ اکبر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے، کتنی محبت فرماتے دونوں شہزادوں سے کہ کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت مبارک پر آ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے، یہاں تک کہ انتظار فرماتے کہ آپ کا شہزادہ خود سے ربڑ جائے اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائے۔ سبحان اللہ، کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہو جائے، بلکہ آپ اپنے سجدے کو دراز کرتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن میں اپنے نانا جان کی پشت مبارک پر بیٹھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو دراز کر دیا اور پھر آگے چل کر امت نے دیکھا کہ اسی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں نانا جان کے اس سجدے کا جو حق ادا کیا تو یقیناً حق ادا کر کے بتایا کہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی تپتی ہوئی ریت میں اور اتنے ظالم لوگ تھے اس کے باوجود آپ نے نماز ادا فرمائی اور آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ مقبول رہا اور اس سجدے کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادے یقیناً کم عمری میں ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ زیر تربیت رہ کر یہ دین سیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر شریف پر کھڑے ہیں
اور خطبہ دے رہے ہیں، اور جب خطبہ دیتے رہتے ہیں اسی درمیان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرخ جبہ پہن کر اپنے کم عمری میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور خطبہ یہاں پر جاری ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور لڑکھڑاتے قدم کے ساتھ آ رہے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خطبہ روک دیتے اور جاتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیتے، اور لینے کے بعد اپنی گود میں بٹھاتے اور اس کے بعد خطبے کو جاری رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر نانا نے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا کہ یہ بچہ تو ہے لیکن کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے کہ جب 61 ہجری کا وقت آئے گا، 10 محرم الحرام کا موقع ہوگا اور یزیدی لشکر دین مصطفیٰ کو ختم کرنے کی اور اس میں بہت ساری ناپاک ملاوٹیں کرنے کی سازشیں کریں گے، تو اس موقع پر میرا یہی نواسا جو آج لڑکھڑا رہا ہے اور جس کو میں نے سنبھال لیا ہے، تو یہ ایسے مضبوطی کے ساتھ اپنے قدموں پر قائم رہے گا کہ اس موقع پر 22,000 کا لشکر مقابلے میں ہوگا، لیکن اس حسین کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، بلکہ پوری ثبات قدمی کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ کرے گا۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور ساری امت جانتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ 72 اور 82 کا یہ لشکر ہے، لیکن ایسا ہے کہ 22,000 کی یہ فوج بھی گھبراتی، اور یہ علی کے شیر ہیں، اور ایسے ہیں کہ ایک جب جاتا ہے اور مقابلے کے لیے کوئی آتا ہے، 1 2 نہیں کئی ایک کو مار کر گرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگوں کی طرح ایک بار ہی حملہ کرتے، تب جا کے ان پر جو ہے یہ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر بھی ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت بچپن میں آپ نے پائی ہے، اسی کا عملی طور پر مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور ایسی استقامت کا اظہار فرمایا کہ اگر اس موقع پر ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا تو یقیناً اس میں بھی لرزہ آ جاتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس استقامت اور ثبات قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا جس کا رہتی دنیا تک کوئی مثال اور نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پرورش ہو رہی اور ساتھ میں تربیت ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین۔ سبحان اللہ، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جو محدثین نے بیان فرمایا کہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے مصطفیٰ کا ایسا قرب حاصل ہے کہ یقیناً یہ ہے تو دو جان، ہے تو دو جسم، لیکن یہ ایک جان ہے، اور ان کو بہت زیادہ قرب پیارے مصطفیٰ کا حاصل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا قرب حاصل ہے کہ جس نے امام حسین سے محبت کی اس نے پیارے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے امام حسین سے بغض و عداوت کیا، دشمنی کی، اس نے پیارے مصطفیٰ سے دشمنی کی، اور جس نے امام حسین کو ناراض کیا اس نے پیارے مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے امام حسین سے جنگ کی یقیناً اس نے پیارے مصطفیٰ سے جنگ کی۔ تو یہ قرب مصطفیٰ کا معاملہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرماتے، کہ اتنی محبت فرماتے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد فرمائے کہ میرا بچہ کہاں ہے، مجھے لا کر دو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی محبت سے نوازا، اور آپ نے ان کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا
کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں اس سے حسین سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہی نہیں بلکہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. اور پھر ساتھ میں سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص جو مومن بندہ اس سے محبت کرے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے بھی محبوب رکھ. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ پیارے مصطفیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور پھر ایک مقام پر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی احبہما، کہ بے شک میں ان دونوں سے حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تبارک و تعالی تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی تو ان دونوں سے محبت فرما. اور ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی فقط احبنی، بے شک اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر سرکار نے فرمایا ومن ابغضہما، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی فقط ابغضنی، بے شک اس نے مجھ سے دشمنی کی. اللہ اکبر. اتنے پیارے ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا فی الدنیا، کہ بے شک حسن اور حسین یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں. اسی وجہ سے دونوں کو ریحانت الرسول کہا جاتا ہے کہ یہ پیارے مصطفیٰ کے پھول ہیں. یہی وجہ ہے صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیتے تو جہاں پر ان کا بوسہ دیتے ان کو چومتے وہیں پر انہیں سونگھا بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے کبھی کسی باپ کو یا کسی نانا دادا کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے پوتے یا نواسے سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے؟ لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نانا جان ہیں اور اپنے شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. جہاں پر چومتے ہیں وہیں پر آپ بوسہ دیتے ہیں اور وہیں پر جو ہے آپ سونگا بھی کرتے ہیں. اور کیوں سنتے ہیں اس کی تشریح میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ سرکار نے انہیں اپنا پھول بتایا، اور یہ کون سے پھول ہیں؟ یہ جنتی پھول ہیں اور ان کے جسموں سے جنتی خوشبو آتی. سبحان اللہ. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھول فرمایا، گویا کہ امت کو یہ پیغام دیا کہ ان کے ساتھ پھول جیسا ہی معاملہ کرنا. لیکن یزیدیوں نے جو ظلم و ستم کیے میدان کربلا میں، آپ اور ہم جانتے ہیں، بارہا سنے ہیں کہ یقیناً اتنا ظلم کیا گیا کہ ایک پھول کو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پھول کو لیا جائے تو بڑے ادب سے لیا جائے، بڑی محبت سے لیا جائے کہ اس کی پتیاں الگ نہ ہو پائے. اگر الگ ہو جائیں گی تو پھول پورے طور پر ختم ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آپ کے اہل بیت پر یزیدیوں نے ظلم و ستم ڈھایا ہے، اور ایسا ظلم و ستم ڈھایا کہ جو کسی بھی طریقے سے انہیں اجازت نہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر آپ کے خانوادے کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیارے مصطفیٰ کے پھول ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ عمل کے اعتبار سے ہو یا پھر ہر ایک معاملے کے اعتبار سے ہو، آپ بے مثال رہے اپنے دور اور زمانے میں. اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کچھ آپ نے سیکھا اور بہت کچھ آپ نے حاصل کیا، اور آپ نے اپنے آخری وقت تک لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے اسی کا پیغام دیتے رہے. اور یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور یہ واقعہ کربلا یقیناً ہمارے لیے سیکھنے کے سلسلے میں بہت کچھ درس عطا کرتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں
آج معاشرے میں افراط و تفریط کے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی کوئی محبت کے نام پر غلو کر دیتا ہے اور ناجائز غیر شرعی معاملات بھی کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خارجی ہیں، بدبخت ہیں، جو اس زمانے کے وہابیہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ طرح طرح سے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقع کربلا کے سلسلے میں اور طرح طرح کے تہمتیں باندھتے ہیں، اور کچھ کہنے والے کہتے کہ یہ سیاسی جنگ رہی ہے، اور اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم واقعے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بیان کر کے اس واقعے کی اہمیت کو گھٹانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے خارجی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا معاملہ اعتدال کا ہونا چاہیے، یقیناً اہل بیت سے محبت کرنا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو حدود بتائے ہیں اور ان کے درمیان میں رہ کر ہمیں اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بدبخت ہیں، ظالم ہیں، جو آج کے دور اور زمانے کے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سیاسی جنگ رہی ہے، یہ عقل کے اندھے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ سماعت کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جنہیں جنت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کر دی ہے، اور جنت کے سامنے دنیا بالکل ہیش ہے، اور دنیا کی نعمتوں کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہے کہ دنیا کی نعمت کی کوئی ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ، جو کہنے میں چھوٹا تو ہے لیکن وہ حقیقت میں چھوٹا بھی نہیں کہلائے گا، وہ نعمت کا مقابلہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی نہیں کر سکتی۔ اور پیارے مصطفیٰ نے جنہیں جنت عطا فرما دی اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یہ دنیا کی حیثیت ان کے نزدیک کیا ہو۔ اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نانا جان نے دنیا کوئی اگر مانگنے آیا دنیا عطا کر دیا، اور اپنے پاس کبھی دنیا کو نہ رکھا، تو یہ سارا گھرانہ وہ ہے کہ جو دنیا کو کبھی پسند نہیں کیا۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے میدان کربلا میں تو دین کے خاطر گئے، اور یہ بھی یاد رکھے، کہتے ہیں کہ یہ گئے تھے اور اپنی جان بھی بچا نہیں پائے، اور تم یا حسین کہتے ہو، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو یاد رکھو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان بچانے یا پھر اپنے اہل بیت کی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، پیارے مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے گئے تھے، اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اور یزید چاہ رہا تھا کہ میں دنیا کو پالوں گا، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ بتائیں گے کہ یزید کے اس ظلم و ستم کا انجام کیا ہوا اور دنیا اس نے کتنا پایا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ہے کیا۔ تو حقیقت میں یہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ یعنی دیکھنے والے نے تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے، لیکن حقیقت میں یہ یزید کی موت ہے، اور یہ جب جب محرم کا دن آتا ہے تب تب یزید کی پھر ایک مرتبہ موت ہو جاتی ہے، اور ذکر حسین ہم اور آپ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بلند کرتے جاتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو مقصد لے کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے، یقیناً کامیاب ہوئے۔ آپ شریعت کی حفاظت کے خاطر گئے، دین مصطفیٰ کی بقا کے خاطر گئے، اور آپ نے اس دین مصطفیٰ کے گلستان کو، باغ کو اپنے اور اپنے اہل بیت کے ننھے ننھے بچوں کے خون کے ذریعے سے سینچا، جس کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ یہ گلستان شریعت، آج بھی شریعت مصطفیٰ کا یہ باغ سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی سرسبز و شاداب رہے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شریعت مطہرہ کے خاطر گئے، لیکن آج کچھ وہ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا تو نام لیتے لیکن شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو آئیے چند ایک باتیں سماعت کریں کہ 10 محرم الحرام میں ہم کو کن باتوں کو کرنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے۔ 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور روزے کا معاملہ یہ ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے
تو آپ نے دیکھا کہ جب 10 محرم آتا یہودی وہ روزہ رکھتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی تم لوگ 10 محرم کا عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اسی خوشی میں شکریہ کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں حقدار ہیں۔ تو پھر سرکار علیہ السلام نے خود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی عاشورے کا روزہ خاص کر مسلمان رکھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، اور جب یہ روزے فرض ہو گئے رمضان شریف کے تو اس کے بعد پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے، یعنی نفل ہے، مستحب ہے، اس طریقے سے آپ نے حکم بیان کر دیا۔ اور سرکار علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض صحابہ نے یہ بھی کہا، دیکھیے کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے کیا؟ ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تم روزہ ہی نہ رکھو، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم آنے والے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لو۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ آگے یا پیچھے تم ایک دن کا روزہ ملا لو، تاکہ اس پر عمل بھی ہو جائے گا، یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ معلوم کیا ہوا؟ اب جیسے کہ رافضی اور شیعہ لوگ یہ امام حسین کی محبت کے نام پر بہت کچھ برے کام بھی کرتے ہیں، اور کھانا کھلاتے، نیاز کے نام پر شربت وغیرہ سب کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم کو یہ ہے کہ ہمیں جو اچھے معاملات ہیں اگر کوئی غیر کر رہا ہے تو اسے چھوڑنا نہیں ہے، دین جو ہم کو اجازت دیتا ہے یقیناً اس کو اپنانا ہے۔ ہاں جہاں مخالفت ہو سکتی ہے ایسوں کی تو مخالفت کا بھی اظہار کرنا ہے، جیسے کہ یہ رافضی لوگ اپنی محفلیں سجاتے ہیں تو وہاں پر اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے، واقع کربلا بیان کرتے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام پر تبرہ بھی کرتے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے۔ تو ہم اور آپ جب محفل سجائیں تو اہل بیت کی عظمت و شان بیان کریں، واقع کربلا بیان کریں، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر خیر کر دیں، تاکہ ایسے رافضیوں کی محفلوں کا رد بھی ہو جائے اور ان کی مخالفت بھی ہو جائے، اور ہمارا عمل پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محمود بھی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم کا ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک فضیلت میں حدیث شریف یہ بھی آئی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے بدلے اس روزے کو پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو عاشورہ 10 محرم جو منگل کے دن آنے والا ہے روزہ رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ چاہے تو 9 کا بھی روزہ ملا لیں، یا پھر اگر 9 نہیں تو آپ 11 کا روزہ ملا لیں۔ اس طریقے سے آپ سنت پر عمل بھی کر لیں گے، اور غیروں کی مخالفت کا جو معاملہ سرکار نے فرمایا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ کو جو ہے 10 محرم الحرام کو یقیناً شہدائے کربلا کی جہاں پر محفل سجتی ہے، سنی صحیح العقیدہ علماء بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو شرکت کرنا ہے۔ یاد رکھیں رافضیوں کی محفل میں اور بد عقیدہ اور گمراہوں کی محفلوں میں نہیں جانا، اور ہمیں خاص سنی محفلوں ہی میں حاضر ہونا ہے۔ اور یہ دن میں یا پھر آج کے اس دن سے پہلے بھی زیادہ سے زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سب کا سب ایصال ثواب ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ آپ نفل روزہ جو رکھتے ہیں
یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں بھی آپ اگر نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب امام حسین اور شہدائے کربلا کو پہنچا دے تو یہ ثواب بھی ان کی بارگاہوں میں پہنچ جائے گا۔ جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں کرنا ہے، شہدائے کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں میں پیش کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم شربت بناتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ کھچڑا بھی بناتے ہیں، روٹ چونگے بٹی وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اب اعتراض کیا جاتا کہ یہ کھچڑا بنانا کہاں سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اعتراضات ہوتے۔ فتاوی رضویہ میں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بھی ایسا سوال ہوا، تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، اور ہم اسی جواب کو پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رہا کھچڑا بنانا کہاں سے ثابت ہے، تو آپ نے یہ فرمایا جہاں سے ولیمے کا حلوہ بنانا ثابت ہے وہیں سے یہ بھی ثابت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج حیدرآباد میں شادی اور ولیمہ کرتے ہیں، ہر آنے والے سال جو ہے نئے نئے ڈشز آ جاتے ہیں، اس موقع پر کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ نیا آئٹم جو آج آ گیا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، کھانے کی چیز ہے، آپ بنا رہے ہیں، یہ آپ کو شریعت کی جانب سے اجازت ہے۔ جہاں پر پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف سے، مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے مباح ہے۔ تو ایسوں سے آپ یہی کہیں کہ آپ اپنے بیٹا بیٹی کی شادی میں یہ سب نہ پکائیں، آپ وہی پکائیں جو آپ کو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، مطلب سادہ کھانا اور سادہ دال چاول بنا کے بھیج دیں آپ۔ تب آپ طرح طرح کے وہ ہیلے بہانے بنائیں گے، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جائز ہے، حلال ہے، یقیناً ہمارے لیے بنانا جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی سنی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ 10 محرم کی فاتحہ صرف کھچڑے پر ہی ہوگی یا شربت ہی پر ہوگی، چونکے بٹی روٹ ہی پر ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ شریعت پر زیادتی کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو اجازت دی، جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہو سکتا ہے، جو بن پڑتا ہے آپ اہتمام کریں، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، دوست احباب کو کھلائیں، یقیناً یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ اور پکنے کے بعد آپ فاتحہ دیں، نیاز کریں، اور اس کے بعد پھر خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، یقیناً جائز اور درست ہے۔ شربت پلانا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، یہ بھی جائز اور درست ہے، اور بہترین صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ رافضیوں کے جو 10 محرم کو تعزیے گلی گلی میں گھومتے پھرتے ہیں، علم لے کر گھومتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی جو چار مینار وغیرہ کے پاس بھی خصوصی طور پر 10 محرم کو ان کا جلوس نکلتا ہے، یہ سارا کا سارا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کو دیکھنے جانا بھی ناجائز و حرام ہے۔ بہت سارے سنی مسلمان بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، یہ آپ غلط عمل کر رہے ہیں۔ آپ جو چیز ناجائز ہے اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہوتا ہے، جو چیز حرام ہے اس کا دیکھنا یا اس کا ساتھ دینا بھی حرام ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہ تعزیہ نکالنا ہے اور نہ کوئی تعزیہ لے کر جاتا ہے، گھومتا ہے طرح طرح کی صورتیں بنا کر، تو اس کا بھی ساتھ ہرگز نہیں دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا جہاں پر جلوس نکلتا وہاں پر بھی نہیں جانا ہے۔ کہیں پر علم بٹھایا گیا، اگرچہ کوئی سنی ہی کیوں نہ ہو جو اپنی جہالت کی وجہ سے بٹھایا ہے، وہاں پر بھی جا کر نہ پھول چڑھانا ہے، نہ منتیں مانگنا ہے۔ یہ تمام چیزیں باطل ہے، بدعت ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی عام طور سے دیکھا جاتا ہے وہ بی بی کے علاوہ وغیرہ کے نام سے بھی کچھ عورتیں وہاں جاتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، گوڑے وغیرہ بھری جاتی، یہ سب کے سب سراسر غلط ہے، جہالت ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ تمام تر بدعات سے، خرافات سے ہمیں بچنا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ 10 محرم کو خصوصی طور پر شربت جو بناتے ہیں یہ ٹلیا میں بناتے، مٹی کے برتن میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، اجازت ہے، لیکن پھر بنانے کے بعد اس کا گھر میں استعمال کرنا چاہیے۔ لے جا کر پھینک دینا، توڑ دینا، پھوڑ دینا جس سے مال کا اسراف ہو، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ
مٹی کے برتن کی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر استعمال میں نہیں لا سکتے، تو آپ کسی اور پاک صاف ستھرے جس میں روز مرہ کے کھانے بناتے ہیں اس میں بھی بنائیں گے تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور ایک خاص بات بس سن لیجیے، ختم کرتے ہیں، کہ عام طور سے حیدرآباد میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن صبح سے لے کر شام تک گھر میں جھاڑو نہیں دیتے، چولہا نہیں جلاتے، روٹی نہیں پکاتے۔ یہ سب چیزیں بھی غیر شرعی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھاڑو دینا، گھر کی صفائی کرنا یقیناً جائز ہے، بلکہ علماء نے فرمایا جھاڑو نہ دینے کا مطلب یہ غم کا، سوگ کا اظہار کرنا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ گھر کو جیسے روزانہ صاف ستھرا رکھتے ہیں، آپ یقیناً جھاڑو دیجئے، صفائی کریے، صفائی یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اس کے بعد مکمل اہتمام اور احترام کے ساتھ شہدائے کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کریں۔ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، گوشت بھی پکا سکتے ہیں، اور جو بھی لذیذ کھانے ہیں برابر آپ پکا سکتے، یقیناً کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شرعی اعتبار سے جائز اور درست ہے۔ اور غم کا اظہار جن باتوں سے ہوتا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ 10 محرم کے بعد یہ رافضی لوگ تیجا زیارت کہتے ہیں 12 محرم کو، سنی مسلمان بھی کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 40 دن ہوتے ہیں، 40 کے نام پر 40واں کرتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو فاتحہ دینا ہے، یقیناً جن دنوں میں چاہیں آپ فاتحہ دیں، نیاز کریں، لیکن یہ طرح طرح کے ناموں کے ساتھ جو رافضیوں نے جس کو اپنا لیا ہے، ہم سنی مسلمانوں کو چاہیے ان تمام بدعات اور خرافات سے بچیں، وہ عمل کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔